بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ سننے کے بعد تم کبھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ اگر یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو کوئی بھی کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے ہے۔ ایک نیک عورت تھی، اللہ کی بندی تھی، اللہ کی عبادت گزار تھی۔ دن کو روزے رکھا کرتی تھی، رات کو ساری رات تہجد میں کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ یعنی اس کی صبح بھی اللہ کی عبادت میں ہوتی تھی، رات بھی اللہ کی عبادت میں ہوتی تھی، دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ بڑا نافرمان اور اللہ کا انکاری تھا، کافر تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی طرح سے عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، روزے رکھنا چھوڑ دے۔ تو اس کے شوہر نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ بازار گیا، بازار سے جا کر نکلی ہیرا لے کر آ گیا اور لا کر بیوی کو کہا کہ اس کو ایک اچھی جگہ سیو کر دیں، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ تو وہ اللہ کی نیک بندی اٹھتی ہے، وہ ہیرا پکڑ کر کسی اچھی جگہ پر سیو کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جب کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ شوہر کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے میں کسی نہ کسی طرح سے ماروں گا، پیٹوں گا اور جو ہے اس کو عبادت سے ہٹا دوں گا، جس کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ ہیرا اس کے شوہر نے وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے جو آپ کو ہیرا دیا تھا وہ ہیرا مجھے لا کر آپ واپسی دیں۔ تو بیوی گئی، جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ ڈالا الماری میں اور ہیرا اٹھا کر لا کر اس کو واپسی دے دیا۔ تو شوہر اس کا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتانا کہ تجھے یہ ہیرا کہاں سے ملا، تجھے یہ ہیرا کہاں سے ملا، کیسے تجھے یہ ہیرا ملا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ ایک مرتبہ مچھلی لے کر آئے تھے اور مچھلی لا کر آپ نے مجھے دی۔ جب میں مچھلی بنانے کے لیے بیٹھی تو مچھلی کے پیٹ میں یہ ہیرا تھا۔ جب میں نے ہیرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی ہیرا ہے جو میرے شوہر نے لا کر مجھے دیا تھا، اور میں نے اس کو اٹھا کر واپسی وہیں سنبھال کر رکھ دیا۔ اب جب آپ نے ہیرا مجھ سے مانگا تو میں نے یہ ہیرا لا کر آپ کو واپسی دے دیا۔ تو وہ شوہر بجائے اس کے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ بن جائے، بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لانے والا بن جائے، تو اس نے اور زیادہ ظلم و بربریت اختیار کی، اور زیادہ اس اللہ کی بندی پر جو راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والی ہے، جو دن کو روزہ رکھنے والی ہے، اس پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اور اس نے ایک دن کیا کیا کہ تندور کے اندر آگ جلائی، اور آگ جلا کر اس نے چاہا کہ اپنی بیوی کو اٹھا کر اس تندور کے اندر پھینک دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھا کر تندور میں ڈال دیا۔ جب وہ اس کی بیوی تندور میں جا رہی تھی تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، میں نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں، میں نے ساری زندگی راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت کی ہے۔ آج اگر میں اس تندور کے اندر جل جاتی ہوں تو میری نسل میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ دعا مانگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انگارے تھے، انگاروں کو پھول بنا دیا، انگاروں کو پھول بنا دیا۔ تو وہ شوہر اپنی بیوی کو تندور کے اندر بند کر کے چلا جاتا ہے۔ 2 دن کے بعد آ کر جب وہ تندور کھولتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ بیوی جو ہے وہ تندور میں نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تسبیحات ذکر وغیرہ کر رہی ہے۔ تو وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو وہاں سے نکالتا ہے اور جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اسلام کے مطابق، اپنے اسلام کے مطابق عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دن کو بھی عبادت میں مشغول، رات کو بھی عبادت میں مشغول۔ میرے بھائیوں، نماز کبھی نہ چھوڑا۔